السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھئی ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل آشانہ شاہین کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے کر دیجیے سبسکرائب۔ آج آپ کو میری شکل سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوں، کیونکہ میں صبح سے تھی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیونکہ شوگر ہے مجھے، اور شوگر جو ہے نا وہ زیادہ پریشان کر رہی تھی، بغاوت کر رہی تھی، شرارت کر رہی تھی۔ وہ میں اتنی گولیاں بھی کھا رہی ہوں لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہی میرے۔ اب شوگر جب بڑھتی ہے نا تو ظاہر بی پی بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی پریشانی میں تھی تو میں نے سوچا آج ڈاکٹر صاحب سے اپنا چیک اپ کرا لوں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیے مجھے بہت سارے ٹیسٹ۔ ڈاکٹر ریاض ملک بہت اچھے ڈاکٹر، اور انہوں نے میرے بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں۔ تو اب میں ٹیسٹ کراؤں گی، جب ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری ٹیسٹ کی رپورٹوں میں آیا کیا ہے۔ دراصل میرے دانتوں کا مسئلہ جو ہو رہا ہے شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اب یہ بتائیے جب میرے سارے دانت گر جائیں گے نا تو میری ویڈیو کون دیکھے گا؟ میرے دانتوں میں سوراخ ہو گئے بہت زیادہ۔ اب ڈاکٹر جو ہے روٹ کنال بتا رہے ہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں روٹ کنال سے، کیونکہ میں نے کبھی روٹ کنال کرایا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ 32 کے 32 دانتوں میں پریشانی ہے، تو میں آخر کون سے دانت کا روٹ کنال کراؤں؟ اور اگر روٹ کنال نہیں کراؤں گی نا تو میرے سارے دانت نکل جائیں گے، بغاوت کر جائیں گے، بھاگ جائیں گے میرے منہ سے نکل کر۔ تو آپ لوگ مجھے مشورہ دیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ذہنی ٹینشن تو ہوتا ہے نا جب ایسی باتیں سنو، کیونکہ دانت جو ہے نا وہ ہماری جو ہے جسم کا بہت زبردست حصہ ہیں، جنہیں ہم اپنی لاپرواہی سے، شوگر ہو نا جن کو تو ان کو لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ شوگر میں پراپر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، جیسی ڈائٹ وہ بتائیں ویسی ہی ڈائٹ لینا چاہیے، واک ضرور کرنا چاہیے، اور پانی بہت زیادہ پینا چاہیے، جو کہ میں نے کیا بھی اور نہیں بھی کیا۔ کبھی میں اپنی طرف سے، جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے کسی تو پھر وہ اپنی طرف سے لاپرواہی کر جاتا ہے، اور یہی لاپرواہی وہاں تک لے آتی ہے جہاں تک آج میں آ گئی کہ میرے دانتوں نے میرا جو ہے نا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ مجھے ضرور مشورہ دیجیے گا کہ میں روٹ کنال کا کیا کروں، روٹ کنال کراؤں یا پھر دانتوں کو بھاگنے جانے دوں، کیونکہ جب میں روٹ کنال نہیں کرواؤں گی تو لازمی بات ہے کہ سارے دانت نکل جائیں گے میرے۔ تو بس اسی پریشانی میں تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ پریشانی اپنی تھوڑی سی شیئر کروں کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو اپنی پریشانی بتاتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ مانگتے ہیں۔ تو آپ لوگ نا مجھے ضرور اس بارے میں مشورہ دیجیے گا کہ میں آخر کروں تو کیا کروں۔ اچھا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں نے سوچا ساتھ میں یہ بھی سناتی چلوں آپ کو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہت نیک آدمی تھا، اور جو تھا وہ خدا ترس تھا، لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ کسی کو دیکھتا نا کہ وہ بہت پریشان ہے، غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ان بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک رات لیٹا نا تو شکایت کرنے لگا، شکوہ کرنے لگا، اے میرے رب، تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو چاہے تو بے شمار لوگوں کو عطا کر دیتا ہے، لیکن دیکھتے ہم یہ ہیں کہ بہت سے لوگوں کو تو نے حد سے زیادہ نوازا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے غریب ہیں۔ تو سب کو امیر کر دیتا تو بھلا تیرا کیا جاتا؟ سب کے پاس دولت ہی دولت ہوتی، سب امیر ہی امیر ہوتے، کہیں پریشانی نہ ہوتی، دکھ نہ ہوتا، تکلیفیں نہ ہوتی، غربت نہ ہوتی، رونا نہ ہوتا، آنسو نہ ہوتے۔ یہ سوچتے نا وہ سو گیا۔ اب کیونکہ بہت غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب سے جو اشارے ملتے ہیں نا وہ خواب کے ذریعے ملتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے نا کان میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، تو اس نے سوچا لاؤ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا بھائی میں پہلے کلینک تھا میرا، اب اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی تھی کہ میں نے کلینک بند کر دیا، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ پریشانی اٹھانے کی، اللہ نے تو دولت ہی دولت دے دی مجھے۔ وہاں سے چلا تو اس نے سوچا کہ بھائی میں اب کیا کروں، ڈاکٹر تو ہے نہیں کیونکہ ان کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ضرورت ہے کہ وہ مریضوں کے لیے اپنا ٹائم برباد کریں۔ سوچا چلو کچھ نہیں تو کھانے پینے کا کچھ سامان لے لیتا ہوں۔ مارکیٹ کی طرف جب گیا نا تو مارکیٹ کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ تھے ہی نہیں، کچھ لوگ کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا بھائی آپ یہاں مارکیٹ کیوں بند ہے؟ دکانیں نہیں ہیں، مجھے کچھ فروٹ لینا تھا گھر کے لیے۔
تو ایک شخص نے جواب دیا بھائی یہاں کوئی فروٹ والا نہیں آتا، کوئی فروٹ نہیں بیچتا، کوئی سبزی نہیں بیچتا، سب کو اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا، اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ دھوپ میں گرمی میں آئے پریشانی اٹھائیں اور جو ہے سوچیں کہ بھئی کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا. دولت ہی دولت ہے سب کے پاس، اب ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح وہ مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی رہی اور وہ جاتا رہا، ہر دکان کو بند پایا اور ہر طرف سے یہ جواب ملا کہ بھئی بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، اتنی پریشانی اٹھانے کی. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھرپور عطا کر دیا، اب تو ہم بالکل کوئی پریشانی نہیں اٹھائیں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی وہ ان تمام باتوں کو خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میرے رب شکر ہے کہ یہ خواب تھا، حقیقت نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا دماغ اتنا زیادہ نہیں دوڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. دنیا میں ہزار مرض ہیں، اگر کسی کو مرض ہو گیا تو بھئی اس کو مرض کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے. کسی کے سر میں درد ہے تو کیوں ہے، درد کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے. ایسی باتیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہیں. نہ ہم قدرت میں دخل اندازی کرنے کا کوئی حق رکھتے ہیں. ہماری عقل وہاں تک نہیں جاتی، ہماری پرواز وہاں تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے جو کیا ہے نا وہ بہت اچھا کیا ہے. اب اکثر لوگوں کو میں نے سوچا ہے، پھر میری بار بار بات وہیں پہ آ کر اٹک جاتی ہے کبھی کبھی، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک گھر میں اتنے بچے ہیں، 7 بچے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے 8واں بچہ دے دیا، ان کے گھر میں خوشی دے دی. لیکن ایک گھر ہے کہ اس میں اولاد نہیں ہے. دنیا جہاں کے علاج کرا رہے ہیں، روحانی علاج کرا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کیوں نہیں دیتا؟ تو کیا کمی آ جاتی تیرے خزانے میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ایسی سوچ بھی نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا اس تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، قدرت کے بارے میں کبھی یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. واقعہ یاد آ گیا بات کرتے کرتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے. قریبی ایک درخت پہ چھپکلی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی نا چھپکلی پر، تو کہا کہ یہ میرے رب، بھلا اس چھپکلی کا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا اس کا کوئی فائدہ ہو، تو نے اس کو کیوں بنایا ہے؟ تو میرے رب نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا موسیٰ، کل اسی چھپکلی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنا دیا ہے میرے رب؟ موسیٰ کو تو نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ کا بھلا کیا فائدہ؟ تو یہ واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کہ بھلا چھپکلی بھی اپنے رب سے کیسے کیسے سوال کرتی ہے، جانور بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کیا کیا جواب دیتا ہے. تو کبھی قدرت کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کے بارے میں نہیں سوچیے گا، اور جو سوچیے گا ابھی تھوڑے دیر کے لیے میرے بارے میں سوچوں، مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں اپنے دانتوں کے بارے میں، کیونکہ میں ہوں ذرا تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہوں میں. لیکن یہ تھوڑی بہت پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کوئی پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات ہی رات رہے دن نہ ہو، اور دن ہی دن رہے رات نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہے جتنے عرصے کے بعد بھی اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی رکھی ہے. کبھی سورج کو دمکایا تو کبھی چاند کو چمکایا. یہ میرے رب کی قدرت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر زندگی رہی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی باتیں بناتی، آپ سے بہت سارے مشورے مانگتی. اور مجھے ویڈیو کے بارے میں بھی ضرور مشورہ دیجیے گا کہ میں کس قسم کی ویڈیو بناؤں. جس قسم کی میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں اگر آپ کوئی ترمیم چاہتے ہیں تو آپ کے مشورے کی منتظر ہوں میں. مجھے مشورہ دے کر شکریہ کا موقع دیجیے گا. آج کے لیے اتنی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.